الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد رضي الله عنهم ورضوا عنه وقال في مقام آخر ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نمد القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ تو کی قصہ مختصر۔ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کی بے شمار فضیلتیں اور برکتیں ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احادیث مبارکہ کے اندر درود و سلام پڑھنے کی بے شمار فضائل بیان فرمائے ہیں۔ ایک حدیث پاک کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنی محفلوں کو مجھ پر درود پڑھ کے سجایا کرو کہ تمہارا میری ذات پہ درود پڑھنا کل بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ حصول برکت کے لیے درود و سلام پڑھ لیجیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور بزرگوں، آج کے جمعۃ المبارک کے اندر ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عظیم صحابہ علیہم رضوان ان کے حوالے سے اور بالخصوص حضور سیدی صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے چند گزارشات سنیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اور تمام صحابہ کا فیضان نصیب فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی محشر کے میدان میں ہمیں صحابہ کا برکتوں والا دامن تھامنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام علیہم رضوان ان کے حوالے سے جو ایک عقیدہ ہے، وہ عقیدہ یہ کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہر صحابی عادل ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، اور سرکار کا ہر صحابی قطعی طور پر جنتی ہے۔ چاہے کوئی بھی صحابی ہے، اللہ تبارک و تعالی نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کے ساتھ بھلائی کا یعنی جنت کا وعدہ فرمایا ہے۔ قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، سب کے ساتھ اللہ نے جنت کا وعدہ فرمایا ہے، اور فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، نبی کے صحابہ کا مقام یہ ہے، رب فرماتا ہے میں ان سے راضی ہوں، یہ مجھ سے راضی ہوں۔ اب رب صحابہ سے راضی ہے، یہ تو ان کی شان کا بیان ہے، لیکن اس کے ساتھ ان کے مقام کا اظہار اس طرح ہے، رب فرماتا ہے یہ مجھ سے راضی ہے۔ رب بندے سے راضی ہو جائے یہ بہت بڑی بات ہے۔
بندہ تو اپنے رب سے راضی ہی ہوتا ہے، بندے کے ناراض ہونے والی بات ہی کیا، وہ بندہ ہی کیا جو معاذ اللہ رب سے ناراض ہے، رب سے کیا ناراض ہونا ہے۔ لیکن صحابہ کی عظمت یہ ہے، رب فرماتا ہے یہ مجھ سے راضی ہیں، میں ان سے راضی ہوں۔ اور پھر تمام صحابہ کرام علیہم رضوان کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے جو سب سے بڑا مرتبہ عطا کیا، بڑا مقام عطا کیا، اور انبیاء کرام علی نبینا و علیہم الصلاۃ والسلام کے بعد اللہ تعالیٰ نے جس صحابی کو سب سے بڑا مرتبہ دیا وہ حضور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ ہمارے عقیدے کا حصہ ہے۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، حضور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ ہر لحاظ سے افضل ہیں۔ خلافت میں بھی آپ کا پہلا نمبر ہے، روحانیت میں بھی آپ کا پہلا نمبر ہے، اور مطلقاً جب بھی یہ سوال کیا جائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ میں سے سب سے افضل کون ہے، تو اس وقت جواب یہ ہوگا سیدنا صدیق اکبر سب سے افضل۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ میں سے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ مقام حاصل ہے۔ اب ذرا غور کیجئے نبی کے صحابہ کی شان کیا ہے، اس حوالے سے روایت عرض کر کے پھر آگے ہم چلتے ہیں۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے جتنے بھی نبی بھیجے تمام انبیاء میں سے اللہ نے صرف آپ کی جان کی قسم اٹھائی ہے۔ لعمرک، اے محبوب تیری جان کی قسم ہے، تیری عمر کی قسم ہے۔ تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تمام انبیاء میں سے اللہ نے آپ کی جان اور عمر کی قسم اٹھائی ہے، اسی طرح جہاں آپ کے مبارک قدم لگتے ہیں رب اس زمین کی بھی قسمیں یاد فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، فرماتا ہے لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، فرمایا مجھے شہر مکہ کی قسم، اور شہر مکہ کی قسم کس لیے؟ انت حل بہذا البلد، اے پیارے مکہ کی قسم اس لیے ہے کہ آپ یہاں چلتے پھرتے ہیں، آپ کے مبارک قدم لگے ہیں، تو رب مکہ کی قسمیں یاد فرماتا ہے۔ اب ذرا غور کیجئے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک قدموں کے ساتھ جس جگہ کو نسبت ہو جائے رب اس جگہ کی قسمیں یاد فرماتا ہے۔ وجہ کیونکہ نسبت مصطفیٰ سے ہے، تعلق مصطفیٰ سے ہو گیا، رابطہ مصطفیٰ سے ہو گیا، رب اس زمین کی بھی قسمیں یاد فرماتا ہے۔ تو ذرا غور کیجئے نبی کے صحابہ کا مقام کیا ہوگا، وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جن کو رب نے مقام یہ دیا ہے صحابہ میں سے، مردوں میں سے سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے ہیں، یہ وہ سیدنا صدیق اکبر ہیں جو سب سے پہلے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے معراج کی تصدیق کرتے ہیں۔ وہ جان دینے میں بھی
بھی اول ہیں، مال دینے میں بھی اول ہیں، اسلام قبول کرنے میں بھی اول ہیں، یہ وہ صدیق اکبر ہیں۔ جب ہجرت کی بات آتی ہے تو رسول کریم علیہ السلام کسی اور کو اپنے ساتھ نہیں رکھتے، اگر ساتھ رکھا ہے تو صدیق اکبر کو ساتھ رکھا ہے۔ امام راضی فرماتے ہیں دیکھا جائے تو نبی کے اہل بیت بھی موجود ہیں، مولا علی بھی موجود ہیں، حضرت عباس بھی موجود ہیں، دیگر افراد بھی ہیں، لیکن نبی نے کسی کو ساتھ نہیں لیا۔ ساتھ لیا ہے تو صدیق اکبر کو ساتھ لیا ہے۔ یہ وہ صدیق اکبر ہیں جنہیں مصطفیٰ کے بعد سب سے پہلے خلافت دی جاتی ہے، اور نبی کا ایسا قرب ملتا ہے، ایسا قرب ملتا ہے کہ 3 دن اور 3 راتیں غار کے اندر ہیں، تیسرا بندہ کوئی نہیں ہے، ایک مصطفیٰ کی ذات ہے، دوسرے صدیق اکبر ہیں۔ ذرا غور کیجئے اللہ نے کیسا قرب عطا کیا ہے۔ نبی کی شان تو یہ ہے جس پہ ایک بار نظر پڑ جائے وہ صحابی بن جاتا ہے، اور صحابی کا مقام یہ ہے ایک بندہ ساری زندگی عبادت کرتا رہے، ریاضت کرتا رہے، مجاہدات کرتا رہے، سجدے کرتا رہے، روزے رکھتا رہے، تو وہ ریاضت کر کے، عبادتیں کر کے، مجاہدات کر کے بڑے سے بڑا ولی تو بن سکتا ہے، بڑے سے بڑا غوث تو بن سکتا ہے، لیکن کسی صحابی کے درجے کو نہیں پہنچ سکتا۔ یہ جس پہ ایک نظر پڑ جائے اس کا کمال ہے اور اس کی شان ہے۔ غور کیجئے صدیق اکبر کا مقام کیا ہوگا، ان کی شان کیسی ہوگی، ان کی عظمت کیسی ہوگی، اور رب نے ایسا قرب دیا ہے، ایسا قرب دیا ہے، زندگی میں بھی مصطفیٰ کے ساتھ رہتے ہیں، دنیا سے جانے کے بعد بھی مصطفیٰ کے ساتھ ہی نظر آتے ہیں۔ سبحان اللہ، رب نے دنیا میں بھی ساتھ رکھا ہے، اور جب دنیا سے چلے گئے تو محبوب نے جگہ بھی اپنے قدموں میں عطا فرمائی ہے۔ یہ ان کا مقام ہے۔ ذرا غور کیجئے حضور نبی کریم علیہ السلام آپ فرماتے اللہ نے جو مجھے صحابی دیے ہیں نا، یہ کوئی عام شخص نہیں ہے۔ جب رب نے مخلوق کو پیدا فرما لیا، سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ نے مخلوق کے دلوں پر نظر فرمائی، مخلوق کے دلوں پر نظر فرمائی۔ سرکار فرماتے ہیں رب کو ساری مخلوق میں سے محمد عربی کا دل پسند آتا ہے، تو اس ذات کو رب نے اپنے لیے منتخب فرما لیا، یعنی سرکار کو رب نے اپنے لیے منتخب فرما لیا۔ اس کے بعد رب نے دوبارہ مخلوق کے دلوں پر نظر فرمائی تو سرکار فرماتے ہیں اللہ کو میرے صحابہ کے دل پسند آئے، میرے صحابہ کے دل پسند آئے ہیں۔ آج وہ صدیق اکبر کے بارے میں جب بات کرتا ہے اسے زبان کھولتے ہوئے پتہ نہیں چلتا کہ میں کس کی بات کر رہا ہوں۔ اگر کوئی فاروق اعظم پہ تان کرتا ہے اسے پتہ نہیں چلتا میں بات کس کی کر رہا ہوں۔ ارے یہ تو وہ عظیم شخصیات ہیں، یہ وہ عظیم بندے ہیں جن کے بارے میں مصطفیٰ نے فرمایا اللہ نے جب مخلوق کے دلوں پہ نظر فرمائی ہے تو انبیاء کے بعد رب کو جو دل پسند آتے ہیں، جو انسان پسند آتے ہیں وہ میرے صحابہ ہیں۔ مطلب یہ ہے صدیق اکبر کے دل کو رب نے پسند فرمایا ہے، فاروق اعظم کے دل کو رب نے پسند فرمایا ہے، عثمان غنی کے دل کو رب نے پسند کیا ہے، مولا علی کے دل کو رب نے پسند کیا ہے، حضرت فاطمہ کے دل کو رب نے پسند کیا ہے، امام حسن کے دل کو رب نے پسند کیا ہے، امام حسین کے دل کو رب نے پسند کیا ہے، حضرت ابو سفیان کے دل کو رب نے پسند کیا ہے، حضرت امیر معاویہ کے دل کو رب نے پسند کیا ہے۔ نبی کا جو بھی صحابی ہے رب اسے پسند فرماتا ہے، رب اس سے پیار کرتا ہے، رب اس پہ کرم کرتا ہے، رب ان پہ رحمت کرتا ہے۔ آج جو صدیق اکبر پہ تان کر رہا ہے مطلب یہ ہے وہ رب کی ذات پہ اعتراض کر رہا ہے، جو فاروق اعظم پہ اعتراض کرتا ہے مطلب یہ ہے وہ رب پہ
بات پہ اعتراض کر رہا ہے۔ سرکار فرماتے ہیں انہیں صحابی بنایا ہے تو میرے خدا نے بنایا ہے، میرے صحابہ کے دلوں کو رب نے پسند فرمایا۔ آج کوئی بات کرے اور یہ کہے معاذ اللہ انہوں نے خلافت پہ قبضہ کر لیا تھا، تو وہ ان پہ اعتراض نہیں کرتا، حقیقت میں وہ رب کی ذات پہ اعتراض کر رہا ہے۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ نے تمام صحابہ میں افضلیت عطا کی اور سب سے زیادہ نبی کا قرب بھی عطا کیا، اپنا قرب بھی عطا کیا۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام آپ کو اللہ تعالیٰ نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صورت میں ایک بہترین دوست دیے ہیں۔ آئندہ جو جمعۃ المبارک ہوگا اس کے اندر انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ہم سنیں گے کہ افضلیت کا معیار کیا ہے۔ افضلیت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے انشاءاللہ تفصیلی بات جو وقت کے اندر ہوگی وہ انشاءاللہ میں عرض کروں گا کہ افضلیت کا معیار کیا ہے، افضل کون ہوتا ہے اور اس کا قاعدہ رسول کیا ہے، تاکہ ذہنوں کے اندر بعض لوگ شکوک و شبہات ڈال دیتے ہیں کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے افضل ہیں۔ کوئی یہ کہتا نظر آتا ہے کہ سیاسی خلیفہ صدیق اکبر ہیں، روحانی خلیفہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو یہ غلط عقائد اہل سنت کے خلاف ہے، یہ سنیوں کا عقیدہ نہیں ہے۔ سنی یہ کہتا ہے صدیق اکبر سیاست میں بھی پہلے ہیں، خلافت میں بھی پہلے ہیں، صدیق اکبر روحانیت میں بھی پہلے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ نے یہ مقام عطا کیا۔ یہ انشاءاللہ اگلے جمعۃ المبارک کو ہم سنیں گے۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب سفر ہجرت پہ جا رہے ہیں تو رب تعالیٰ اس ہجرت کے اس سفر کو بیان کرتا ہے۔ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ فرمایا دو میں سے دوسرے جب وہ دونوں غار میں تھے اور وہ اپنے ساتھی سے فرماتے تھے کہ غم نہ کر، رب ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ ذرا سفر ہجرت کا جائزہ لیجئے نا، تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انداز کیا ہے۔ سفر جاری ہے اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ چلتے ہیں، چلتے چلتے کبھی سرکار کے آگے چلنے لگ جاتے ہیں، پھر تھوڑا وقت گزرتا ہے پھر سرکار کے دائیں آ جاتے ہیں، کبھی بائیں آتے ہیں، کبھی پیچھے چلتے ہیں۔ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابو بکر یہ کون سا چال، یہ کون سی چال ہے، یہ کون سا طریقہ ہے، کبھی آگے کبھی پیچھے، کبھی دائیں کبھی بائیں۔ تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جب چل رہا ہوتا ہوں میرے دل میں خیال آتا ہے کوئی آگے سے حملہ نہ کر دے، میں آپ کے آگے آ جاتا ہوں، پھر خیال آتا ہے کوئی پیچھے سے حملہ نہ کرے، حضور میں پیچھے آ جاتا ہوں، پھر چلتے چلتے خیال آتا ہے پہاڑی رستہ ہے، دشمن جان کے در پہ ہے، خبر پھیل چکی ہے، ہماری تلاش کی جا رہی ہے، خیال آتا ہے کوئی دائیں طرف سے حملہ نہ کرے، میں ادھر آ جاتا ہوں۔ سرکار نے جب یہ بات سنی نا فرمایا کیا میرے آگے مرنا پسند کرتے ہو؟ کہا یا رسول اللہ میری تو خواہش ہی یہ ہے کہ آپ کے قدموں پہ جان قربان ہو جائے، جان قربان ہو جائے۔ صدیق اکبر کا انداز کیا ہے؟ جس طرح ایک پروانہ شمع کے گرد چکر لگاتا ہے، وہ شمع کا دیوانہ ہوتا ہے، شمع کے گرد چکر لگاتا رہتا ہے اور چکر لگاتے ہوئے بالآخر اس شمع پہ قربان ہو جاتا ہے، جان دے دیتا ہے۔ صدیق اکبر یوں گھوم رہے ہیں، کبھی آگے ہیں کبھی پیچھے ہیں، اور ارادہ یہ ہے کہ مصطفیٰ کے قدموں پہ قربان ہو جاؤ، جو مصطفیٰ پہ حملہ کرے وہ ان پہ حملہ نہ کرے، پہلے صدیق اکبر اپنی جان پیش کریں گے۔ غور کیجئے پیارے اسلامی بھائیوں، ہجرت کا سفر کیسا سفر ہے کہ جان کا خطرہ ہے، دشمن پیچھے ہے، تلاش کی جا رہی ہے، کفار نے اعلان کر دیا ہے جو انہیں ڈھونڈ کے لائے گا، پکڑ کے لائے گا، اسے انعام دیا جائے گا۔
اللہ نے اگر مصطفیٰ کے ساتھ بھیجا ہے تو صدیق اکبر کو بھیجا ہے، کس لیے کہ یہ مصطفیٰ کی حفاظت کریں گے، ظاہری طور پر مصطفیٰ کے ساتھ ہے، جان کا خطرہ ہے۔ یہاں علماء نے بیان کیا پیچھے مولا علی کو بستر پہ لٹا کے آئے ہیں اور جان کی حفاظت کے لیے صدیق اکبر کو ساتھ رکھا ہے، امانتوں کی بھی حفاظت کرنی ہے اور جان کی بھی حفاظت کرنی ہے، مگر جان کی حفاظت زیادہ قیمتی ہے، جان کی حفاظت زیادہ قیمتی ہے۔ تو جب امانتوں کو سنبھالنے کی بات آتی ہے، علی کی ڈیوٹی لگتی ہے، جب مصطفیٰ کی ذات کی حفاظت کی بات آتی ہے، رب صدیق اکبر کی ڈیوٹی لگا رہے ہیں۔ ادھر امانتیں ہیں، کسی وجہ سے بغیر تعدی کے، ایک شرعی مسئلہ ہے، ہم نے کسی کے پاس امانت رکھوائی، اب وہ اپنی کسی بیماری کی وجہ سے یا مال چوری ہو جانے کی وجہ سے، آگ لگ جانے کی وجہ سے ہماری امانت کی حفاظت نہ کر سکا، اپنی طرف سے اس نے پوری کوشش کی لیکن نہ کر سکا، اس پہ کوئی تاوان نہیں ہے۔ اگر اس نے جان بوجھ کے ہلاک کی، اس نے کمی کی یا حق تلفی کی، پھر اس پہ تاوان ہے۔ اب ذرا غور کیجئے، یہ وقت کون سا وقت ہے؟ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم ہے آپ نے ہجرت کرنی ہے، جان کا خطرہ ہے، ایسے وقت کے اندر بھی آمنہ کے لال نے امانتوں میں خیانت نہیں کی۔ امانت کی حفاظت کرنا یہ اچھے اخلاق میں سے ہے، تو جب سرکار کے اخلاق کی حفاظت کی بات آئی نا، تو ڈیوٹی لگتی ہے مولا علی کی۔ اے علی میرے بستر پہ لیٹ جاؤ، امانتیں واپس کر کے ہمارے پیچھے چلے آنا، لیکن امانتوں سے بھی زیادہ اہم ہے کہ جان بچائی جائے، یہ زیادہ اہم ہے۔ تو جب امانتوں کی حفاظت کی بات آئی، ڈیوٹی مولا علی کی ہے، ذات مصطفیٰ کی بات آتی ہے تو ڈیوٹی صدیق اکبر کی ہے۔ رب نے قرب عطا کیا ہے، قرب عطا کیا۔ اور میں آخری بات عرض کر کے اپنے بیان کو اختتام کی طرف لے کر آتا ہوں۔ پیارے محترم اسلامی بھائیو، ذرا غور کیجیے، رب نے مصطفیٰ کا کیسا قرب دیا ہے۔ غار کے اندر 3 دن اور 3 راتیں ہیں، ایک ذات ہے مصطفیٰ کی، دوسرے صدیق اکبر ہے۔ وہاں پہ معمول کیا ہوگا؟ ایک محب و محبوب کی خواہش کیا ہوتی ہے کہ ہم 2 ہوں، تیسرا بندہ کوئی نہ ہو۔ غار ہے، تنہائی ہے، ایک تو 5 وقت کی نماز ادا کی گئی، 5 وقت نمازیں فرض ہیں، نماز ادا کی گئی، اس کے علاوہ کام کیا ہے؟ ہم پیار کی زبان میں کہہ سکتے ہیں بس ایک ہی کام ہے، چہرہ مصطفیٰ کا ہے، نظر ابو بکر کی ہے۔ اللہ اکبر۔ وہاں کیا راز و نیاز کی باتیں ہوئیں، مصطفیٰ نے کیا کیا عطا کیا، کیسے کیسے کرم کیے، کیا کیا رحمت کی گئی، کیا کیا فضل کیا گیا، یہ مصطفیٰ جانتے ہیں، ان کا خدا جانتا ہے یا صدیق اکبر جانتے ہیں۔ ذرا غور کیجئے، یہ تو وہ ذات مصطفیٰ ہے، مصطفیٰ کو اللہ نے وہ کمال عطا کیا ہے، انگلی کا اشارہ کر دے تو ڈوبا سورج عصر کے وقت پہ آ جاتا ہے۔ یہ وہ ذات مصطفیٰ ہے، انگلی کا اشارہ کرے چاند اپنا کلیجہ چیر دیتا ہے۔ یہ وہ ذات مصطفیٰ ہے، انگلی کا اشارہ کرے پتھر پانی کے اوپر تیرتا ہوا ان کے قدموں میں آ جاتا ہے۔ یہ وہ ذات مصطفیٰ ہے، ان کا کمال یہ ہے، ہاتھوں کا اشارہ کرے تو درخت ان کے قدموں میں آ کے کلمہ پڑھنے لگ جاتا ہے، کھجوروں کا گچھا ان کے قدموں میں آ جاتا ہے، تو جن پر ان کی نظر پڑ جاتی ہے اس کے بارے نیارے ہو جاتے ہیں۔ قسمت بگڑی بھی ہو، مصطفیٰ کی نظر پڑ جائے، رب قسمت سنوار دیتا ہے، رب مقدر بنا دیتا ہے۔ اس لیے بریلی کے تاجدار نے کہا اٹھ گئی جس طرف دم میں دم آ گیا، اٹھ گئی جس طرف دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام۔ ارے جس پہ ایک نظر پڑ جائے اسے صحابی بنا دیتا
مصطفیٰ نے کتنا کرم کیا ہوگا، کتنی عطائیں کی ہوگی، کتنا فیضان عطا کیا ہے. اسی لیے ہم کہتے ہیں ہر صحابی عظمت والا ہے، ہر صحابی شان والا ہے. مولا علی بھی شان والے ہیں، بی بی فاطمہ بھی شان والی ہے، ہر صحابی شان والا ہے، مگر ابو بکر کو خدا نے سب سے افضل والا جو قرب انہیں عطا کیا اور جو مصطفیٰ کا ساتھ انہیں دیا ہے، اللہ نے نبی کے کسی صحابی کو عطا نہیں کیا. تو اس لیے صحابہ کے اندر جو فضائل و کمالات اور جو افضلیت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے وہ کسی اور کی نہیں. لہذا اس عقیدے کو ہم نے محفوظ کرنا ہے. آج طرح طرح کی فتنے، کہیں سے نعرہ نظر آتا ہے کہ دمادم مست کلندر علی دا پہلا نمبر. ہم مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کو دل و جان سے مانتے ہیں. اللہ نے انہیں جو مقام دیا، سرکار نے جو ان کی شان بیان کی، ہم تسلیم کرتے ہیں. لیکن یہ سنیوں کا نعرہ نہیں ہے، یہ صحابہ کا نعرہ نہیں ہے. صحابہ کا نعرہ یہ ہے دمادم مست کلندر صدیق دا پہلا نمبر، عمر دا دوجا نمبر، عثمان دا تیجا نمبر، حیدر دا. یہ سنیوں کا عقیدہ ہے اور یہی قرآن و سنت اور قرآن و حدیث کا عقیدہ. تو پیارے محترم اسلامی بھائی، ان کے عقائد کی حفاظت ہم نے کرنی. آج کوئی ادھر سے فتنہ اٹھتا ہے، کوئی ادھر سے فتنہ اٹھتا ہے. یہ اپنی اولاد کو ہم نے بتانا ہے، اپنے گھر والوں کو ہم نے بتانا ہے، تاکہ جو ایک صحابہ سے ایک سلسلہ چلتا آ رہا ہے اس عقیدے میں کوئی خرابی نہ آئے، ہم بھی محفوظ رہیں، ہماری نسلیں بھی محفوظ رہیں. اگلے جمعہ مبارک کو مزید انشاءاللہ اس کے حوالے سے ہم سنیں گے. اللہ تبارک و تعالی ہمارے عقائد کی حفاظت